اور ان کے دلوں میں اسلام داخل نہیں ہوا ہے. لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم. مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتیں، پردے کی باتیں، ان کی عزت کے پیچھے نہ پڑو. اس لیے کہ جو انسان مسلمانوں کی عزت کے پیچھے پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے گا، خواہ اپنے گھر ہی کے اندر کیوں نہ بیٹھا رہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے اس برائی کے انتشار پر جو ہمارے سامنے آج فلم کی شکل میں، فلمی رسالوں کی شکل میں، ڈراموں کی شکل میں اور ماحول کے اندر عورتوں کی بے پردگی کی شکل میں پایا جا رہا ہے، شریعت نے اس کے اوپر سختی سے پابندی لگائی ہے. اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تو نتیجہ وہی ہوگا جو آج ہمارے سامنے ظاہر ہے، اور حالات اور بھی بگڑتے جائیں گے. اس کے بعد منفی جو اقدامات شریعت نے رکھا ہے ان میں سے یہ ہے کہ اسلام مرد اور عورت کے اختلاط کو پسند نہیں کرتا. وہاں اختلاط کا تصور نہیں ہے. اختلاط سمجھتے ہیں نا؟ اختلاط عربی کا لفظ ہے لیکن ہمارے ہاں اردو میں معروف ہے، یعنی ایک ہی جگہ پر بغیر کسی روک ٹوک کے مردوں کا بھی آنا رہے اور عورتوں کا بھی آنا رہے، خواہ وہ کالج اور یونیورسٹی ہو، خواہ وہ بازار ہو، خواہ وہ عام مجلس ہو، خواہ وہ پارلیمنٹ ہی کی مجلس کیوں نہ ہو، خواہ وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر بھی مرد اور عورت کے اختلاط پر پابندی لگائی ہے. چنانچہ سنن ابو داؤد کی وہ روایت جو کتاب کے بالکل آخر میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد سے باہر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسی بیچ راستے سے مرد عورت دونوں آ جا رہے ہیں، جو شریعت کے منشے کے قطعاً خلاف ہے، اس لیے کہ یہ برائی اور فاحشے کے پھیلنے کی جڑ ہے اور اسلام اسے قطعاً پسند نہیں کرتا. اسلام ایک پاک معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے. اسلام تو وہ معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جہاں کسی کی لڑکی اور کسی کی بیٹی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ اپنی عزت کو بالکل محفوظ سمجھتی ہے. وہ معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے. آپ نے وہیں کھڑے کھڑے اعلان فرما دیا کہ اے عورتوں کی جماعت، لیس لکن ان تحققن الطریق بل علیکن بحافات الطریق. اے مسلمان عورتوں، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم بیچ راستے میں مل کر کے چلو، تمہارے لیے راستے کے کنارے کا حصہ ہے. چنانچہ راوی بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عورتوں کو دیکھا جاتا تھا کہ دیوار سے اس قدر چمٹ کر کے چلا کرتی تھی کہ بسا اوقات اس کی چادر دیوار سے اٹک جایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اور مسجد میں آنے جانے میں آپ سے عرض کرتا چلوں، دو قسم کے اصول آپ نے رکھا ہے اور دونوں پر مسلمانوں نے اس وقت عمل کیا. پہلا اصول یہ تھا کہ مسجد نبوی کا ایک دروازہ خاص کر دیا عورتوں کے آنے جانے کے لیے کہ اس دروازے سے مرد نہ آئے جائیں. جیسا کہ سنن ابو داؤد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، کاش کہ اگر میں اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دیتا. ظاہر بات یہ آپ کی صرف مجرد تمنا نہیں تھی بلکہ یہ تھا کہ مسلمان اس بات کا لحاظ کریں کہ اس دروازے سے مرد نہ آیا جایا کریں. چنانچہ اس کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے کہ وہ پاک گروہ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن لی ہے مرتے دم تک اس دروازے سے کبھی نہیں داخل ہوئے. خواہ مسجد میں آنے کا وقت ہے عورتوں کے، آنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس دروازے پر قدم نہیں رکھا ہے. اور دوسری صورت آپ نے کیا اختیار کی؟ بخاری شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں نماز پڑھا کرتی تھیں اور آج بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگرچہ بہتر ان کے لیے ان کا گھر ہے. لیکن اگر کوئی عورت پڑھنا چاہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے ان شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شریعت نے رکھی ہے. تو آپ جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے اور مرد بھی اپنی جگہ پر بیٹھے رہ جایا کرتے تھے، اور آپ کے سلام پھیرنے کے بعد عورتیں فوراً اٹھ کر کے اپنے گھر چلی جایا کرتی تھی.
جب عورتیں اپنے گھر پہنچ جایا کرتی تھیں تب مرد مسجد سے نکلنا شروع کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ راستے میں مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہونے پائے. ذرا سوچیں یہ کس چیز کی بات ہے؟ مسجد کی بات ہے جہاں انسان صرف دینی جذبے سے آیا کرتا ہے. تو بازار میں اختلاط کی شریعت کبھی اجازت دے سکتا ہے؟ کالج اور یونیورسٹی میں اختلاط کی شریعت کبھی اجازت دے سکتا ہے؟ قطعا نہیں دے سکتا. اور یہ ایسی فطری چیز ہے واللہ کہ آج مغرب اور یورپ اور امریکہ کے سمجھدار لوگ چیخ رہے ہیں کہ اسکولوں اور کالجوں میں عورتوں اور مردوں کے پڑھائی کا سلسلہ الگ الگ رکھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اس خطرناکی کو اختلاط کی خطرناکی کو محسوس کر لیا ہے. لیکن ہم اب شروع کر رہے ہیں اسے. سب سے بڑی مصیبت وہی ہے کہ وہ جہاں پہنچ کر کے ختم کر دیتے ہیں بات کو، ہم وہاں سے اس چیز کو شروع کرتے ہیں. یہ ہماری بیوقوفی ہے اور اس کے بہت سی مثالیں ہمارے سامنے پائی جا رہی ہیں. لیکن میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. دیکھیے تیسری چیز جو شریعت نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت، کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ اگر اس کی محرم نہیں ہے تو تنہائی میں نہیں ملنا ہے، اسے خلوت میں ملنا نہیں ہے. سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بخاری اور مسلم میں. اور میں آپ لوگوں سے عرض کرتا چلوں، میں بطور استدلال دلیل کے طور پر کوئی ضعیف حدیث نہیں بیان کرتا. صحیح حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، جا کر اہل علم سے پوچھ لیجئے گا اور اس کی تحقیق کر لیجئے گا. بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم. ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے تنہائی میں نہ ملے الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو. اور ظاہر بات ہے بغیر اس کے اگر تنہائی میں ملتے ہیں تو بہت بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے. یہ تنہائی خواہ ڈاکٹر کے ساتھ ہو، خواہ مولوی کے ساتھ ہو، خواہ استاد کے ساتھ ہو، خواہ حافظ اور قاری کے ساتھ ہو، خواہ جھاڑ پھونک کرنے والوں کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ خواہ پیر کے ساتھ ہو، خواہ مرشد کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ قطعاً شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. یہ سن لیجئے. اور علماء اہل سنت والجماعت کا اس کے اوپر اجماع ہے. امام نووی رحمہ اللہ، حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ قطعاً جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ میں ہنس پڑا اور بڑی بہترین مجھے وہ بات لگی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی. عمر ابن عبدالعزیز کو جانتے ہیں نا، یہ 5ویں خلیفہ راشد مانے جاتے ہیں. انہوں نے ایک تابعی سے کہا کہ اے میمون ابن مہران، کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملنا اگرچہ تم یہ کہو کہ میں اسے قرآن پڑھا رہا ہوں. ذرا سوچیں، یہ عقل تھی جو سمجھ تھی کام کر رہی تھی. آج ہمارے گھر مولوی صاحب، ان سے کوئی خطرہ نہیں. ارے حافظ جی ہیں، ان سے کوئی بات نہیں. چلو ارے ہمارے پیر صاحب ہیں، ان سے کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ وہی مولوی اور وہی پیر وہی حافظ صاحب، مجھے ایک نہیں دو نہیں کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ ایسے نالائق مولوی اور حافظوں نے ایسی لڑکیوں جن کو قرآن پڑھاتے تھے انہیں یا تو لے کر بھاگ گئے یا تو ان کے ساتھ غلط کام کیا ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑے مجرم اس کے والدین ہیں جنہوں نے ایسا موقع دیا ہے. اور ساتھیوں ذرا غور کریں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جسے مغرب نے بڑی سختی کے ساتھ محسوس کیا ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا سوراخ الفطرہ، اس کے اندر ایک جرمنی کی عورت کا ایک بیان نقل کیا ہے کہ وہ عورت کہتی ہے کہ اے لوگو، آج سے میری بات سن لو کہ اپنی لڑکی کو یا اپنی بہو کو ڈاکٹر کے پاس اکیلے کبھی نہ جانے دینا. ایسا نہ کرنا کہ ڈاکٹر کے ساتھ جا کر کے وہ اکیلے میں اسے اپنا علاج کرائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تجربہ کر لیا تھا. اس کی بیٹی کو پیٹ میں کچھ تکلیف تھی. جو خاندانی ڈاکٹر تھا جس پر اعتماد رہا کرتا ہے لوگوں کا، عام ڈاکٹر نہیں، خاندانی ڈاکٹر ہے، ٹیلی فون کیا کہ ہاں میری بیٹی جا رہی، ذرا اسے اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے گا.
ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لوں گا. دوسرے مریض آئے, ان کو فارغ کر دیا. اب جب آخر میں لڑکی اکیلے رہ گئی تو اسے اپنے کمرے میں بلائے, اس کو چیک کرنے کے لیے اور جانچنے کے لیے. اس کی آنکھ پر پٹی باندھ دی کہ تمہارا علاج کرنا ہے, اور علاج کرتے کرتے کچھ اور کر گئے. اس کے بعد سے عثمان نے چیخا کہ اے لوگوں, اپنی بچیوں کو کبھی بھی کسی ڈاکٹر کے پاس اکیلے علاج کے لیے نہ جانے دینا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے خلوت کے اوپر پابندی لگائی ہے, تنہائی کے اوپر. اس کے بعد شریعت نے ایک اور چیز کیا ہے کہ مردوں کو اور عورتوں کو راستہ چلتے ہوئے, کہیں اور جگہ بیٹھے ہوئے جہاں پر عورتیں کا گزر ہوتا ہو, وہاں سے آپ نے وہاں پر انہیں نیچی نظر کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن نے بھی حکم دیا ہے, اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم دیا ہے. قرآن سورہ نور اٹھا کر کے پڑھیے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ سورہ نور اور سورہ الاحزاب, اس کے ترجمہ اور اس کی تفسیر ہر گھر کے اندر, ہر باپ کو چاہیے اور ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو سکھائیں, جن میں اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے محمد, اللہم صلی علی محمد, آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. اور آگے والی آیت میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. اصل معاملہ نظر ہی سے شروع ہی ہوتا ہے. پہلے انسان دیکھتا ہے, پھر دل کے اندر خلبلی مچتی ہے, وہ خلبلی شہوت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. شہوت کے بعد ظاہر بات ارادہ ہوتا ہے, ارادے کے بعد پختہ ارادہ ہو جاتا ہے, اور پختہ ارادے کے بعد اصل معاملہ رہا کرتا ہے, اس کے اور کوئی صورتحال نہیں ہے. اسی لیے شریعت نے ہم پہلی منزل کے اوپر اگر کسی مرد کی نگاہ اچانک کسی عورت کے اوپر پڑ جائے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ اپنی فوراً نظر کو نیچے. یہ پہلا اسٹیپ ہے, یہ پہلی منزل ہے جہاں پر نوجوان مردوں اور نوجوان عورتوں کو رک جانا چاہیے. یہ نہیں کہ نظر مل گئی تو اب ملاقات بھی شروع ہو جائے, اور ملاقات ہو گئی تو اب چھونا بھی شروع ہو جائے, اب چھونا شروع ہو گیا تو اور کچھ کام ہونا شروع ہو جائے. ایسا نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ہمارے خالد بریدہ نے ان سے سوال کیا تھا, یا جریر ابن عبداللہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر بسا اوقات میری نظر ایسی کسی کے اوپر پڑ جائے نہ چاہتے ہوئے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اصرف بصرک, اپنی نظر کو نیچی کر لو. اختصار کے ساتھ چلتے رہیے. اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو بلا ضرورت گھروں سے نکلنے اور سیر و تفریح سے منع فرمایا ہے. ایک باپ ہے, ایک چھوٹے بچے کو جو 2 سال 3 سال کی عمر ہے گا ہے, اسے روڈ پر نہیں جانے دیتا. بچہ روتا ہے, چلاتا ہے, چیختا ہے, لیکن بچہ اس کے رونے کی پرواہ نہیں کرتا. چھری ہاتھ میں لینے نہیں دیتا اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھتا ہے کہ یہ چھری کی خطرناکی کو محسوس نہیں کر سکتا ہے, اور روڈ پر آنے کی خطرناکی کو محسوس نہیں کر سکتا ہے, پانی میں جانے, سمندر کے کنارے جانے خطرناکی کو محسوس نہیں کر سکتا ہے. یہی مثال بعینہی عورتوں کی ہے کہ شریعت نے جو ان کے لیے رکھا ہے یہ چیز کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اے عورتوں اپنے گھر میں ٹک کر کے رہو اور سابقہ جاہلیت کی عورتوں کے طریقے سے اپنی زینتوں کو باہر دکھاتی ہوئی نہ پھرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں ٹک کر کے رہو. تمہارا اصل مقام کیا ہے؟ گھر ہے, بچے کی تربیت ہے, گھر کی نگرانی ہے, وہ تمام ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں, تم انہیں سنبھالو. اور باہر کا کام, اور جب سے